ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو جاتی ہیں کہ مجھے آج تک تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وَإِذْ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، تو جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ سورۃ الکہف کی جو چوتھی آیت ہے یہ وہ اہم ترین آیت ہے، چوتھی اور پانچویں آیت، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ قرآن، اس کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہ قرآن ڈرا کر رکھ دے، وارن کر دے، بأساً شدیدہ کے بارے میں متنبہ کر دے۔ کن لوگوں کو؟ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیسی بات کہی کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک بیٹا جنا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جس کا نہ تو انہیں خود علم ہے نہ ہی ان کے پچھلوں کو اس کا کوئی علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، انتہائی بڑی بات، انتہائی سخت بات اور انتہائی بری بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، بے شک جو یہ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا منسوب کرنے والے بالکل جھوٹے ہیں اور انتہائی سخت بات انہوں نے کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نصارہ کی طرف، نصارہ کو مخاطب کر رہا ہے اور نصارہ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو نصارہ خود کو کہلانے والے، نصرانی کہلانے والے، یہ لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر غلو کر دیا، اس قدر حد سے بڑھ گئے، تمام تر لمٹس کراس کر دیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر، اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زمین پر تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہونا، برحق ہونا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہونا اور سچے نبی ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دور میں ثابت کرتا رہا ہے مختلف معجزوں سے، اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک معجزہ بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کے والد تھے ہی نہیں۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو جاتی ہیں کہ مجھے آج تک تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وَإِذْ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، تو جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُن، وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، جو کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے انسٹرکشن دے دی کہ جب تم سے اس بیٹے کے بابت میں سوال کیا جائے تو کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور بیٹے کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام ایسے ہی کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، نومولود بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ماں کی گود میں کلام فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں انسانوں کو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ لیکن وہ بنی اسرائیل، وہ حد سے بڑی ہوئی قوم، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا کہ اتنی عزت دی تھی
کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ لیکن وہ بنی اسرائیل گھمنڈ اور تکبر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ان کو نازل کی ہوتی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ ان کو معزول فرما دیتا ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہی اللہ پھر انہیں کے بارے میں کہتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل جو وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کے مقام تک پہنچتی جا رہی تھی اس وقت، وہ بنی اسرائیل اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود، یہ ریئلائز کرنے کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ پاک دامن عورت جس کی گواہی اللہ رب العزت خود دیتا ہے، ان کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، اور اس بیٹے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ اتنی عظیم آزمائش اور اتنا بڑا بہتان جو نعوذ باللہ وہ نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام پر لگا دیتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پر بھی لگا دیتے ہیں، اور کتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر خود بیان کر رہا ہے سورہ مریم میں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کہہ دیا کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے بھی زبانیں کام جانی چاہیے، دل پھٹ جانے چاہیے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو تم نے بہت ہی بری، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی واہیات چیز، بہت ہی بھاری چیز کہہ دی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے۔